اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا ہم تمام انسانوں پر واجب ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں اپنے انداز سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ دو سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء محسن اعظم رہبر دو عالم انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وبارک وتسلیما کثیرا وکثیرا۔ لائق احترام بزرگان ملت، قابل احترام اسلامی نوجوانوں، پس پردہ عفت مآب خواتین اسلام اور عزیز بچوں، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے، حق سننے اور تمام کو حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بھائیو، آج ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ جس دنیا کو ہم نے اپنے لیے بھلائی کا ذریعہ سمجھا، یہ دنیا اور اس کی رنگ رنگیاں، اس دنیا کی ہر چیز، اس دنیا کا ہر عیش، اس دنیا کی ہر نعمت، اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، جسے ہم نے سب کچھ سمجھا ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی زندگی مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا نام آخرت ہے۔ روئے زمین پر آج تک جو بھی انسان آیا ہے اور آنے والا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، موت نے انہیں اپنا لقمہ اجل بنایا۔ یہ دنیا اور یہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ یہ بڑی بے وفا دنیا ہے، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ جو چیز دھوکہ دینے والی ہے، جو زندگی ختم ہونے والی ہے، جو زندگی دھوکے والی ہے، جو دنیا دھوکہ دینے والی ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا ہے، جبکہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس کے بعد جو زندگی مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے، جس کا نام آخرت ہے، ہم اس کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی فکر کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہم صبح کرتے ہیں تو صبح سویرے ہماری زندگی کی فکر ہمیں ہوتی ہے کہ آج کے دن میں اپنی دنیا کو کیسے سنواروں، دنیا کو میں کیسے، آج میں زندگی کو میں کیسے فائدے کے مطابق کر دوں۔
ہر صبح سویرے ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو کیسے اپنی چمک دمک میں ہم دنیا بنائیں، ہم اپنی دنیا میں ترقی کیسے کر سکیں۔ صبح ہوتی ہے تو ہماری فکر یہی ہوتی ہے، اور شام کرتے ہیں تو فکر یہی ہوتی ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو زندگی مجھے اور آپ کو ہمیشہ ملنے والی ہے اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں یہ تمہاری غلط خیالی ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی یہ اچھی ہے، یہ بھلی ہے، وابقی، اور رہنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اگر کوئی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدنیا عند اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اگر سب کچھ ہوتی، دنیا سب کچھ ہوتی، تو اس دنیا میں ایک مچھر بھی پر نہیں مار سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی اور دنیا حقیر ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِّ، آخرت کی زندگی، آخرت کی لائف ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں اپنی انگلی کو ڈال لے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی انگلی کو جو پانی کے قطرے لگتے ہیں وہ اس کی دنیا ہے، اور جتنے خطرے اس سمندر میں ہیں وہ اس کی آخرت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، اور دنیا اتنی مختصر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں اپنی انگلی کو ڈال دے فَلْيَنْظُرْ فِي الْيَمِّ، اس پانی میں انگلی کو ڈال دے، اس کے بعد دیکھے کہ اس کی انگلی میں جتنا پانی لگا ہوا ہے وہ اس کی دنیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ دنیا اور اس کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں آپ نے اس کی وضاحت کی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کی آغاز سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آدمی دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے، آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کی زندگی کے لیے کوششیں کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کوشش کرنے کا انداز، کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی زندگی کو حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو کچھ وہ آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا میں زندگی میں، دنیاوی لائف میں، ایمان کی حالت میں جو کوئی آدمی آخرت کی زندگی کے لیے محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی کوششوں کا ایک دن اسے اچھا بدلہ ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کے لیے جو کوئی انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم اسے ایسا بدلہ دیں گے جس بدلے کو پا کر وہ رب کا شکر ادا کرے گا۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، ہم اور آپ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں، ہر قسم کی محنتیں کرتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے
ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں دنیا کے اس جھوٹے سامان کو، اس جھوٹی رنگ رنگلیوں کو دیکھ کر، اس جھوٹے عیش کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کو فراموش کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں ایک محدود ہیں، ایک محدود ہے۔ یہ نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس بھی یہ نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دھوکے کی دنیا کے پیچھے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب۔ اللہ فرماتے لوگو، اے میرے بندو، تم جان لو جس دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھا وہ دنیا تمہارے لیے مفید نہیں ہے، وہ دنیا تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اور دنیا لہو ولعب، کھیلنے کا سامان ہے، کھلونا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ جب روتا ہے تو ماں باپ اس کے سامنے کھلونا پیش کرتے ہیں اور بچہ اس کھلونے کو لے کر اس کو کیا کرتا ہے؟ اس سے کھیلتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے رونے کا انداز ختم ہو جاتا ہے، اس کھلونے سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کھلونے کو پھینک دیتا ہے۔ اس کھلونے کو وہ سب کچھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ کھلونا اس وقت تک اس سے کھیلتا ہے جب تک کہ اس کا رونا ختم ہو جائے۔ جیسے ہی اس کا رونا ختم ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فوری اس کھلونے کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے کہا یہی مثال ہے دنیا کی، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، یہ دنیا فخر کرنے کا ذریعہ ہے، فخر کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر ایک آدمی دوسرے آدمی پر فخر کرتا ہے۔ وتکاثر فی الاموال، یہ دنیا مال کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر انسان مال کماتا ہے، مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کی واہ گیری ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے کہا اس بات کو جان لو، اس دنیا کی مثال ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ بارش کسی کے کھیت میں گرتی ہے، کھیت لہلہا جاتے ہیں، سوکھے ہوئے کھیت، روٹھے ہوئے کھیت، اناج والے کھیت اکثر کیا ہوتا ہے؟ بارش نہیں پڑتی ہے، سوکھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بارش کے قطرے گرتے ہیں پھر لہلہا اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش بند ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تم جس کھیتی کو ہرا بھرا دیکھتے ہو اچانک بارش رک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، وہ کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ پیلی ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ انسان کے پاس جب تک پیسہ ہوتا ہے، جب تک جہ و منصب ہوتا ہے، جب تک عہدہ ہوتا ہے، دنیا اچھی چلتی ہے۔ پیسہ جیسے ختم ہو گیا دنیا پھر خلاص ہو جاتی ہے اس کی۔ یہی مثال اللہ نے کہا دنیا کی یہی مثال ہے، دنیا کی مثال بس یہی ہے۔ جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں اس سے مزے اٹھاتا ہے، وہ جیسے ہی نعمتیں ختم فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، کھیتی کیا ہوتی ہے؟ ہریالی کی جگہ پیلی ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، بسا اوقات کبھی کبھار یہ زندگی کی دوڑ میں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں مثال کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کا رزق اور اس کی موت اس کے پیچھے دوڑ کر آتی ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ انسان موت اور اپنے رزق سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ رزق کمانے کے سلسلے میں، دنیا کمانے کے سلسلے میں کبھی کبھار انسان کیا کرتا ہے؟ موت کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ موت تماشا دیکھتی ہے کہ انسان مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟
اس دوڑ میں دنیا کی زندگی تھک جاتی ہے، اس کے بعد موت کی زندگی اس پر غالب ہو جاتی ہے اور غالب ہو کر اس سے اپنے پنجے میں دبوچ لیتی ہے۔ ٹھیک اس کی مثال ایسی ہے کہ دو طالب علم، دو بچے آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں، آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ پہلا نمبر کا بچہ جو ہے دوڑ لگاتا ہے، دوسرے نمبر کا بچہ کبھی کبھار پہلے والے دوڑنے والے سے بڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے کہ جس طریقے سے دو بچے آپس میں دوڑ رہے ہیں، کبھی کبھار پہلا نمبر آنے والا بچہ ہمیشہ کبھی کبھار دوڑ میں تھک جاتا ہے، اور کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر آنے والا بچہ پہلے والے بچے کو ہرا دیتا ہے۔ یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے اور موت کی ہے۔ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے نا، یہ ایک دوڑ ہے، ہم اس میں بھاگ رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہم فقر میں آ کر کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہم نے موت کو چکما دے دیا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، آپ نے موت کو چکما نہیں دیا، بلکہ موت نے آپ کو ایک موقع دیا سدھرنے کا، سدھر جا، ورنہ جب میں تجھ پر دوڑ لگاؤں گی نا تو پھر بچانے والی کوئی چیز تیرے پاس نہیں آئے گی۔ جب موت کا چکما انسان چک لیتا ہے، اس کے بعد پھر حالت کو نہیں سدھارتا ہے، تو کیا ہوتا ہے موت کا جو چکما ہے، جو موت کا جو موقع ہے، وہ انسان پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار آپ کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، آپ کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور آپ کو دواخانہ لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے محنت کی، آپ بچ گئے، آپ بچ گئے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے بولتا نہیں، میں نے موت کو چکما دے دیا، میں نے موت کو بھی چکما دے دیا۔ نہیں، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، موت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، سدھر جا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس چکمے کو غلط سمجھ کر اس چکمے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ اٹیک آپ کو آتا ہے، اب آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا، آپ نے اس موقع کو کیا سمجھا کہ میں نے موت کو چکما دے دیا۔ نہیں، آپ نے چکما نہیں دیا، بلکہ موت نے آپ کو جینے کا ایک موقع دیا تھا، آپ نے اس موقع کا غلط فائدہ اٹھایا۔ بولتے ہیں پہلا مرتبہ اٹیک آیا تھا، بچ گیا، دوسری مرتبہ نہیں بچا۔ ارے بے وقوف، پہلی مرتبہ تجھے بچایا گیا، موت نے تجھے ایک موقع دیا تھا تو بچ گیا، لیکن دوسری مرتبہ تو نے زندگی کو چینج نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اس موقع کا تو نے غلط فائدہ اٹھایا اور موت نے تجھے اپنے پنجے میں دبوچ لیا۔ اللہ، مثالیں بہت ساری مثالیں ہیں، ایک ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کو زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اسی لیے ہمارے اسلاف سلف صالحین اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ اپنی دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھا ہے۔ ان کی زندگی کا معیار، ان کی زندگی میں کامیابی کا معیار اگر کوئی ہوتا تو ان کی آخرت ہوتی، اسی لیے وہ دنیا کی زندگی کو اپنے پیٹ پیچھے رکھتے اور آخرت کے لیے محنتیں کرتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں کو کہا کرتے تھے، لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ۔ حضرت علی اپنی ہر خطاب میں، اپنی ہر نصیحت میں لوگوں کو کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا کے آرام کو سب کچھ مت سمجھو۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ، لوگوں دنیا کی زندگی ہر دن زندگی کا ہر نئی صبح، ہر نئی شام آپ کی عمر کو کم کر رہی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ، جس طریقے سے ایک مسافر سفر کرتا ہے، اس کے سفر میں ایک ایک کلومیٹر جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا سفر کم ہوتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی زندگی بھی روزانہ ایسا ختم ہو رہی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، جیسے جیسے دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے
آخرت آپ کے سامنے آگے بڑھ کر آ رہی ہے، آگے بڑھ کر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کہا کرتے تھے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اس دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں، اس دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ جو دنیا پرست ہیں، ان کی زندگی میں صرف دنیا ہوتی ہے، وہ اپنی صبح دنیا کی آغاز سے کرتے ہیں، وہ اپنی شام کا آغاز دنیا سے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف دنیا دنیا ہوتی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لوگو دنیا پرست مت بنو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے مت بنو۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کو چاہنے والے بن کے زندگی گزارو۔ کیوں یہ بات حضرت علی کیوں کہا کرتے تھے دنیا پرست مت بنو، آخرت کی چاہت والے بنو؟ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تم کو جو دنیا ملی ہے، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، یہ دنیا تم کو ملی ہے عمل کرنے کے لیے، یہاں تمہیں عمل کرنا پڑے گا، بدلہ نہیں ملے گا، تمہارے عمل کا ثواب نہیں ملے گا تمہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل قیامت کے دن جو آخرت تم کو ملنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو تم کو ملنے والی ہے، وہاں پر صرف حساب کتاب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پر عمل کرنا چاہو تو پھر تمہیں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے یہ دنیا جو تم کو ملی ہے، یہ دنیا تمہیں عمل کرنے کے لیے بنائی گئی، یہ دنیا تمہارے لیے نیکیاں کمانے کے لیے بنائی گئی۔ اسی لیے یہاں پر عمل کا کوٹا بھر لو، عمل کا بینک بیلنس بھر لو، اپنے بینک میں نیکیوں کو بھر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تم جو نیکیاں کرو گے نا، وہاں پر تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر تم نے یہاں پر صرف دنیا کمائے گی، دنیا تم نے کمایا، دنیا تم کو مل جائے گی، لیکن یاد رکھو وہاں پر تمہیں جو چیز ملنے والی ہے جس کا نام جنت ہے وہ نہیں ملے گی۔ جی ہاں، یہ دنیا اور اس کی زندگی جنت کو خریدنے کا ایک سودا ہے، ایک سودا ہے، ایک بزنس کا ٹائم ہے۔ یہاں پر آپ نے اچھا بزنس کیا تو وہاں جنت کا پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ اگر یہاں پر آپ نے بزنس صحیح انداز سے نہیں کیا تو یاد رکھو وہ جنت کا پروفٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ایک بزنس کے مقام ہے، ایک بزنس کی جگہ ہے۔ آج کہتے ہو کہ کشمیر، اس کی وادیاں جنت کی وادی ہے، کشمیر کو جنت کہتے ہیں لوگ، کشمیر کے نظاروں کو دیکھتے ہیں لوگ جنت کا ایک قدرتی نظام سمجھتے ہیں کشمیر کی وادیوں کو، کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت کشمیر، اگر دیکھنا ہے جنت تو کشمیر جاؤ۔ ہم نے جنت کو بڑا معمولی سمجھا ہے، کشمیر کو دیکھ کر سمجھا کہ جنت ہم نے دیکھ لی، نہیں، یہ کشمیر جو ہے نا اس کی وادیاں جو ہے جنت کی حقیر نعمت ہے، جبکہ جنت اس سے کئی گنا خوبصورت ہے۔ وہاں کی ہر چیز، وہاں کی ہر نعمت، وہاں کا ہر چیز دنیا میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ اس بات کو جان لو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، اس نبی کا طریقہ آپ دیکھ لو کہ اگر دنیا چاہتے تو اللہ تعالی نبی کو کہا تھا دنیا چاہتے ہو اے نبی، دنیا تمہارے لیے ہم وسیع کر دیں گے، دنیا چاہتے ہو دنیا تم کو دے دیں گے، بتاؤ دنیا کیا چاہیے تم کو؟ نبی نے کیا کیا؟ اے اللہ دنیا نہیں چاہیے مجھے، اے اللہ مجھے آخرت چاہیے۔
کیوں؟ نبی کو اس بات کا علم تھا کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کوئی مقام نہیں ہے، نبی کو اس کا علم تھا۔ اسی لیے اللہ نے چانس دیا تھا نبی کو، لیکن نبی نے کیا کیا؟ آخرت کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا واقعہ دیکھو کہ دنیا کو آپ کتنا حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں مرہ بالسوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، بازار میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک مری پڑی بکری کا بچہ یا پھر بکری کو جو کئی دنوں سے مری پڑی تھی، جس کی بدبو بڑی خطرناک تھی، کئی دنوں سے مری پڑی بکری کو بعض لوگ کھینچتے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایسی بکری جو کئی دن پہلے مر گئی تھی اور اس بکری سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ تمام بازار کے لوگ اس کی بدبو کو سن کر پریشان تھے۔ نبی نے کہا کیا تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم نہیں خریدیں گے اس کو، 1 درہم کی تو دور کی بات، اگر کوئی فری میں دینا چاہے تو ہم نہیں خریدیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی نے اس وقت کیا کہا؟ نبی نے کہا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس کو تم اپنے لیے چاہتے ہو، یہ دنیا ہے، اور اس سے کئی اچھی گنا اچھی چیز آخرت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کی نعمتیں، اس دنیا کا سکون، اس دنیا کا آرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے۔ جی یہاں پر جو ریشم آپ پہنو گے جنت کا ریشم اس سے اعلیٰ ہے، یہاں پر جس بستر میں آپ سوتے ہو جنت کا بستر اس سے کئی گنا اعلیٰ ہے، یہاں پر جو نعمتیں آپ کھاتے ہو جنت کی غذائیں اور اس کی نعمتیں اس سے کئی گنا لذیذ ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ آخرت تمہارے لیے سب کچھ ہے، اس کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی کوئی نعمت اگر آپ کو مل گئی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ دنیا کی آپ کوئی نعمت کھاتے ہو، اچھی غذا کھاتے ہو، بتاؤ کتنے گھنٹے زبان پر مزہ رہے گا؟ 4 5 گھنٹے، بہت بڑے 10 گھنٹے۔ لیکن جنت کی نعمتیں جو آپ کو ملنے والی ہیں، جو غذائیں آپ کو ملنے والی ہیں، کوئی انسان اگر اس کو ایک بار کھا لیا تو پھر اس کا مزہ زبان پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ جی ہاں، وہاں جو شراب آپ کو ملنے والی ہے، دنیا کی شراب کو آپ سب کچھ سمجھتے ہو، لیکن وہاں جو شراب آپ کو پلائی جائے گی نا، وہ شراب لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، نہ جانے ایسی ایسی نہریں آپ کو بہتی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بار کوئی انسان ان نہروں سے کوئی چیز پی لیا، لم یظمأ احدا ابدا، کبھی بھی اس کا مزہ انسان نہیں بھولے گا۔ اس بات کو بھی جان لو، اس حقیقت کو بھی سمجھ لو، جس آدمی کے اندر، جس آدمی کی زندگی میں آخرت کی فکر آ جاتی ہے نا، اس بات کو جان لو، اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دنیاوی خواہش سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر جو لڑکیاں آپ دیکھتے ہو نا، ایک خوبصورت لڑکی کو، دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت کو اگر آپ کے سامنے رکھ دو نا، جنت کی ایک حور کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اگر یہاں پر 100 خوبصورت عورتیں آپ کو دے دی جائیں، لیکن ان تمام عورتوں کی خوبصورتی حور کی خوبصورتی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔
یہ گندی عورتوں کے پیچھے ہم ان کو دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں جو حوریں ملنے والی ہیں جنت میں اللہ جن حوروں کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کیسی ہوں گی؟ وہ بڑی خوبصورت ہیں، وہ بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی باحیا ہیں۔ یہ دنیا کی عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، لیکن جنت کی حوریں جو ہیں باحیا ہوتی ہیں۔ کوئی انسان انہیں کبھی نہیں چھوئے گا، جس کو ملنے والی وہی اس کو چھوئے گا۔ اسی لیے دنیاوی خواہشات سے بچنے کا ذریعہ اگر آپ چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں آخرت کی فکر پیدا کرو، کیونکہ جو انسان آخرت کی فکر جس کے پاس ہوتی ہے دنیاوی خواہشات سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا، نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی کا عالم یہ ہے کائنات کے امام ہے، امام الانبیاء ہے، اگر صحابہ چاہتے تو نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ بستر دیتے، نبی کا حکم ہوتا، زبان سے آپ کے الفاظ جاری ہوتے اور صحابہ وہ نعمت لا کر رکھ دیتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی کے دربار میں پہنچا، نبی کی بارگاہ میں پہنچا، امام الانبیاء کا مسئلہ یہ ہے، آپ کا علم یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں اور نبی جس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، چٹائی کا علم تو دیکھو، چٹائی اتنا بوسیدہ چٹائی ہے کہ اس کے نشانات نبی کی پیٹھ پر میں نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے میں نے نزاکتوں کو دیکھا، ان کے عیش پرستی کو دیکھا، اے نبی بہتر ہوتا کہ آپ بھی کوئی اچھا پلنگ، کوئی اچھا بستر اپنے لیے تیار کر لیں، آپ بس حکم دیجئے۔ اللہ اکبر، حکم دیجئے، آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ بستر تیار کر دیں۔ نبی نے کہا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا ہے عمر، دنیا میں نزدیک کیا چیز ہے؟ انما کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها وتركها، نبی نے کہا دنیا میں نزدیک اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے، جس طریقے سے ایک مسافر جب اسے کوئی سایہ ملتا ہے، کوئی سایہ ملتا ہے تو مسافر کیا کرتا ہے؟ اپنے وقت کے مطابق اس سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثم راها وتركها، اس سائے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ دنیا جو مجھے اور آپ کو ملی ہے نا، یہ سائے دار دنیا ہے، اس دنیا سے بس اتنا سایہ لو جتنا کہ آپ کو لینا چاہیے، اگر سایہ آپ نے حد سے زیادہ لے لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کا سایہ، یہ دنیا کی راحت آپ کو آخرت کی راحت سے دور کر دے گی۔ عقل مند یہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے، ہم اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے ہیں فلاں زید کا عمل کیسا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ ارے یہ بے وقوفی ہے، آپ اپنے عمل کی جانچ پڑتال کر لو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ زید کے عمل کا زید ذمہ دار ہے، آپ کے عمل کے آپ ذمہ دار ہو۔ زید کیا کر رہا ہے وہ اللہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ، اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو جانچ لو میں کتنا پانی میں ہوں۔ وعمل لما بعد الموت، دنیا کے اندر ہی موت کے لیے عمل کر لو، مرنے کے بعد کی تیاری کر لو، اس قبر کی گڑھے کی تیاری کر لو، اس حشر کے میدان کی تیاری کر لو۔ وہ گڑھا بڑا خطرناک گڑھا ہے، وہ قبر کا گڑھا بڑا تاریک ہے، اس قبر کے گڑھے کے جو عذابات ہیں بڑے خطرناک ہیں، اس گڑھے کے سانپ بچھو بڑے خطرناک ہیں، اس گڑھے کے جو بھی ذرات ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی اپنے قبر کی تیاری کر لو۔ والعاجز بیوقوف وہ ہے، بدقسمت وہ ہے جو ہمیشہ زندگی میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، لیکن دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی جس کا نام آخرت ہے اس کے لیے عمل نہ کرے، یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے۔
پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے بجائے، لوگوں کو فریب دینے کے بجائے اپنے عمل کو درست کر لو، کہ جو انسان اس دنیا میں عمل کر کر اپنے آپ کو درست کرتا ہے تو پھر جنت اس کے لیے انتظار کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں ہم کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے والا بنا کر رکھے، اور جب خاتمہ ہو